السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مسلمانوں کے قبیلے بنی عمر بن عوف کے لوگوں کے درمیان ایک دفعہ جھگڑا ہو گیا اور بات کافی بڑھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے تاکہ ان کے درمیان صلح کرائیں۔ اتنی دیر میں نماز کا وقت ہو گیا اور بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کے لیے اذان دی۔ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئے۔ تو بلال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ہے اور آ کے کہا کہ ابو بکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمر کی طرف گئے ہیں، وہاں مصروف ہو گئے، تو آپ آ کے نماز پڑھا لیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز آگے آئے اور نماز پڑھانی شروع کر دی۔ ابھی وہ نماز پڑھا رہے تھے کہ پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے اور ان کو نماز میں جوائن کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 2 افراد کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے صف میں آ گئے اور صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو صحابہ نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی توجہ نہیں کی، کیونکہ وہ ان کے مطابق صحیح نماز پڑھ رہے تھے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی۔ صحابہ تالی بجا کے ان کو توجہ دلا رہے تھے۔ بہرحال جب یہ معاملہ نہ رکا تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا معاملہ ہے کہ بار بار تالیاں بجا رہے، تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے صف میں کھڑے، تو انہوں نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اشارہ کیا کہ ابو بکر نماز پڑھاؤ، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کی تعریف بیان کی اور پیچھے کی طرف آ گئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے اور آپ نے بقیہ نماز کی امامت کی اور نماز کو پورا کرایا۔ جب نماز ختم ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کہ جب تمہارے درمیان ایسا معاملہ ہو کہ امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم تالیاں نہ بجایا کرو، تم سبحان اللہ کہا کرو۔ یعنی ہمارے لیے بھی تعلیم یہ ہے کہ اگر کبھی امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو امام کی توجہ دلانے کے لیے ہمیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا ہوتا ہے، اور اس سبحان اللہ کے کلمے کے اندر بھی ایک بڑی گہرائی ہے۔ وہ گہرائی یہ ہے کہ جو سبحان اللہ کا کلمہ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تمام عیبوں سے، تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ یعنی امام کو یہ بتاتے ہوئے کہ تم سے غلطی ہو گئی ہے، تم نماز میں یہ بھول گئے ہو، پیچھے مقتدی اس کو یہ کہیں کہ تم سے غلطی ہوئی ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، تم سے غلطی ہوئی ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تعلیم دی، اور اس طرح مسلمانوں میں یہ تعلیم آئی کہ تالیاں نہیں بجانی، بلکہ اگر کوئی نماز میں غلطی ہو جائے تو سبحان اللہ کہنا ہے، سبحان اللہ۔ جو اس واقعے کو بتانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کو تاخیر ہو گئی آنے میں، یا بلال نے اذان دے دی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت پہنچے نہیں، یہاں تک کہ ابو بکر کو امامت کرانی پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاخیر کیوں ہوئی؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے کچھ لوگوں کے درمیان جب آپس میں جھگڑا ہو گیا تو اس کی اصلاح کرانے کے لیے گئے۔ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ مصلح بھی ہوتا ہے اور صالح بھی ہوتا ہے، وہ صلح کرنے والا بھی ہوتا ہے، صلح کرانے والا بھی ہوتا ہے، وہ اچھائی کی طرف بڑھنے والا بھی ہوتا ہے، اچھائی کی طرف بلانے والا بھی ہوتا ہے۔ اور یہ جو صلح ہے، یہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا، یہ اسلام میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ دیکھیں ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا جو بات نہ جانتا ہو کہ جب لوگ آپس میں مل کر رہتے ہیں، چاہے وہ ایک محلے میں رہتے ہوں، چاہے وہ خاندان میں رہتے ہوں، یہاں تک کہ وہ ایک گھر میں رہتے ہوں، یہاں تک کہ میاں بیوی ہوں، ان کے درمیان لا محالہ کبھی نہ کبھی اختلاف ہوتا ہے اور ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، بات چیت بھی بعض اوقات بند ہو جاتی ہے، غصہ بھی ہو جاتے ہیں، اور اس سے بھی بعض اوقات حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ انسانوں کے درمیان ایسا واقع ہونا نارمل بات ہے۔
اگر تمام انسان ایک ہی طرح سوچنے لگے تو پھر دنیا آگے نہیں بڑھ سکے گی. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمائی کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تمہارا رب چاہتا لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو تمام لوگوں کو ایک جیسا بنا دیتا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور پھر بھی اختلاف کرتے رہتے. إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر وہ کہ جس پہ اللہ اپنا رحم کر دے. یعنی اختلاف تو انسان کی جبلت میں ہے، اس سے اختلاف کرنا ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے، اختلاف ہونا مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس اختلاف یا قطع رحمی، لا تعلقی، ناراضگی کا رکھے رہنا اور اس معاملے کو آگے بڑھا دینا یا بڑھ جانا، یہ اصل مسئلہ ہے. تو جہاں یہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے کہ جن کے درمیان جھگڑا ہو جائے کہ وہ جھگڑے کو ختم کرے، وہاں یہ ذمہ داری ہم مسلمانوں کی بھی ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ہمیں پتہ چلے کہ دو بھائی آپس میں لڑ پڑے، ان کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، بول چال بند ہو گئی ہے، تو یہ نہیں کہ بھائی ہمارا کیا تعلق ہے، ہم کے بیچ میں پڑے. نہیں، ہمارا تعلق ہے. ہم ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور اس کام کو کرنے کی بڑی فضیلت ہے اور بڑا اجر ہے جو میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات کے اوپر اصلاح کے بارے میں بات کی ہے، صلح کے بارے میں بات کی ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ انفال میں فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ان کے درمیان آپس میں اپنے درمیان اصلاح کیا کرو. اگر جھگڑا ہو جائے تو اصلاح پیدا کیا کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان لانے والے ہو. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ ان کے پاس معاملے لے کے آتے تھے اور وہ بھی لوگوں کے معاملے حل کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اہل قبا کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور بات اتنی بڑھ گئی ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو پتھر مار دیے، دونوں قبیلوں نے یا قبیلوں کے لوگوں نے آپس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اذهبوا بنا، ہمیں لے کر چلو، نصلح بینہم، ان کے درمیان صلح کرائیں گے. بیٹھے نہیں رہے کہ بھائی ان کا مسئلہ ہے خود حل کریں، ہم کیوں جائیں ان کے پاس. نہیں، جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے کہا ہم ان کے پاس جائیں گے اور ان کے پاس جا کر ہم ان کے درمیان صلح کرائیں گے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر میں موجود تھے، ان کو مسجد سے شور کی آواز آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی کھڑکی ہٹائی یا پردہ ہٹایا اور دیکھا کیا ہو رہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ حضرت کعب بن مالک ایک اور صحابی کے ساتھ کچھ اپنے جو اس کو قرض دیا ہوا تھا اس کا مطالبہ کر رہے تھے اور دونوں کے درمیان آواز تیز ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ آدھا کر دو. حضرت کعب نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا قرضہ ادا کر دیا. پھر آپ نے دوسرے کو حکم دیا قم فغزی، ہی کھڑے اور اس کا قرضہ ادا کرو. میں نے حضرت کعب بن مالک حکم دیا جھگڑا ختم کرو، قرضے کو ادا کر دو. اور انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے آپ کے حکم کی فرما برداری ہے، میں نے ادا کر دیا. اور پھر اس سے کہا کہ ادا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی بیٹی کے گھر گئے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر، رات کے وقت یا کسی وقت، اور بیٹی کو سے پوچھا علی کہاں ہے. بیٹی فاطمہ نے کہا کہ ابا جی میرے اور علی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا، علی گھر چھوڑ کے چلے گئے، مجھے نہیں پتا کہاں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ساتھ تھے، ان سے کہا کہ بھائی دیکھو ذرا علی کہاں ہے، ڈھونڈو کہاں ہے، کہاں چلا گیا. اب اگر ہم اپنی بیٹی کے گھر جائیں اور کوئی بیٹی کے گھر جائے اور اس کو پتہ چلے جی داماد نے میری بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم داماد کے پہلے جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، اس کے خاندان کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنی بیٹی سے کہتے ہیں تمہارا باپ زندہ ہے، کیا کرتی ہو تم، چلو دیکھتا ہوں میں اس کو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بیٹی کو کچھ کہا اور داماد کے بارے میں ڈھونڈ لگوائی کہ معلوم کرو علی کہاں ہے. تو کسی نے بتایا کہ علی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں اور مٹی میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہیں ان کی چادر ہے، وہیں چادر ہے مٹی میں وٹ پڑے ہوئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد گئے اور جا کے کہا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، او کھڑے ہو جاؤ مٹی والے، کھڑے ہو جاؤ مٹی والے. اور اس کو سمجھایا اور گھر بھیج دیا. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ لقب پڑا ابو تراب، ابو تراب. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے مسئلے بھی حل کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ میں کہیں جا رہے تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک شخص مغیث تھا مدینہ میں اور بریرہ، یہ دونوں غلام تھے. بریرہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پیسے دے کر آزاد کروا لیا تھا،
اور اسلامی شریعت کے قانون کے مطابق اگر ایک غلام مرد اور غلام عورت کے درمیان شادی ہوئی بھی ہو اور ان میں سے وہ عورت آزاد ہو جائے تو غلام کا درجہ اسلامی شریعت کے اندر اور ایک آزاد کا درجہ معاشرتی اعتبار سے برابر نہیں ہے. غلام کو نیچے رکھا گیا ہے آزاد آدمی کے مقابلے میں. اسی طریقے سے غلام پر سزا بھی کم ہے آزاد آدمی کے مقابلے میں. اگر کسی معاملے میں زنا کی حد میں اس کو 100 کوڑے آزاد کو تو غلام کو 50 ہے. تو دونوں کا یہ بھی فرق ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ مغیث مدینہ کی گلی میں جا رہا ہے, آگے بریرہ ہے, اور مغیث بریرہ سے کہتا ہے بریرہ مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ, بریرہ مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ. اور مغیث کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں, مغیث رو رہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس سے کہتے ہیں الا تعجب یا عباس, تمہیں حیرانگی نہیں ہو رہی عباس؟ ذرا دیکھو تو صحیح, مغیث بریرہ کی محبت میں مرا جا رہا ہے اور بریرہ مغیث کو بالکل نہیں لفٹ کرا رہی, بالکل نہیں دیکھ رہی اس کی طرف. اب آپ یہاں پہ بہرحال ایک پورا الگ موضوع ہے کہ اسلام کے اندر کیا محبت کرنا کسی سے جائز ہے, کیا محبت کا اظہار کرنا جائز ہے, اور اگر کوئی کسی سے محبت کا اظہار کرے تو ہم لوگوں کو اس کے بارے میں کیا رد عمل ہونا چاہیے. یہاں پہ مغیث بریرہ کی محبت میں دیوانے ہو رہے تھے اور بریرہ کہتی ہے مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, میں جا رہی ہوں. مغیث کہتا ہے ہمارے بچے بھی ہیں, دیکھ لیں گے, مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا, ابھی جھگڑا ہے آپس میں میاں بیوی کا, اور شیطان سب سے زیادہ کس بات پر خوش ہوتا ہے؟ شیطان سب سے زیادہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ جب میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا بڑھ جائے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھا تو اللہ کے نبی نے بریرہ سے کہا بریرہ تم کیوں نہیں مغیث سے شادی قائم رکھ لیتی, کیوں چھوڑ کے جاتی ہے اس کو؟ تو بریرہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتأمرنی, کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں مغیث سے شادی قائم رکھوں؟ آپ نے فرمایا نہیں, انما انا اشفع, میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں, کوئی حکم نہیں ہے, کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. تم نہیں رکھنا چاہتی, تمہارا اختیار ہے, تمہاری مرضی ہے, لیکن میں سفارش کر رہا ہوں کہ تمہارے بچے ہیں, وہ تمہاری محبت میں دیوانہ رو رہا ہے, شادی رکھو اس سے, ساتھ رہو اس کے, کوئی بات نہیں, غلام ہے. تو بریرہ نے کہا نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حاجت فی, مجھے اس کی ضرورت نہیں, میں نے شادی نہیں رکھی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قرض کا معاملہ ہو, اپنی بیٹی کے گھر کا معاملہ ہو, قبیلوں کا معاملہ ہو, شادی کا معاملہ ہو, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت لگی, آپ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے مسلمانوں کے درمیان اصلاح کرانے کی کوشش کی. یہ ایک مسلمان کی صفت ہے, ایک مومن کی, کہ وہ اگر مسلمان بھائیوں میں کوئی جھگڑا دیکھتا ہے تو خاموش نہیں بیٹھتا. اسی لیے یہ جو فضیلت ہے اس کام کو کہتے ہیں اصلاح ذات البین. اس کام کی جو فضیلت ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب لوگ آپس میں ایک دوسرے کی صلح کراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے. سورۃ الحجرات میں آتا ہے انما المؤمنون اخوہ, مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم, تو تمہیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ. لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس صلح کرانے کا ایک اور فائدہ اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا اخبرکم, کیا میں تمہیں خبر دوں, بافضل من الصیام والصلاۃ والصدقہ, اس کام کے بارے میں جس کا درجہ نفلی روزو, نفلی نماز, نفلی صدقے سے بڑھ کر ہے. صحابہ نے فرمایا بھلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں نہیں, آپ ہمیں بتائیے. آپ نے فرمایا صلاح ذات البین, مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دینا. فإن فساد البین, اور یہ جو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا فساد ہے نا, یہی الحالقہ, یہ حالقہ ہے, یہ ختم کر دینے والی ہے. اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اقول, میں یہ نہیں کہتا, تحلق الشعر, کہ یہ بالوں کو ختم کر دینے والی ہے. ہم حج پہ جاتے ہیں نا, حلق کراتے ہیں, اس طرح پھروا کے سب ختم کرا دیتے ہیں سر کے بال. تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اقول تحلق الشعر, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالوں کو ختم کر دینے والی ہے. تحلق الدین ولکن تحلق الدین, بلکہ دین کو ختم کر دینے والی. جب جھگڑا ہوتا ہے مسلمانوں کا تو دین ختم ہو جاتا ہے, آپس سے باہر گالم گلوچ. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی اور مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلق رکھے.
اگر 3 راتوں زیادہ قطع تعلق رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا من حجر اخاہ سنۃ، جس نے اپنے بھائی کو 1 سال تک کے لیے چھوڑے رکھا، اس سے بات نہیں کی، اس سے قطع تعلق کیا، اس سے لا تعلقی کر دی، وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے بھائی کا خون کر دیا. اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی، اب سوچیں نفلی صدقے کی کیا اہمیت ہے، نفلی نماز کی کیا اہمیت ہے، نفلی روزہ، اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم ایک نفلی روزہ جو تم رکھتے ہو تمہیں جہنم سے 70 سال دور کر دیتا. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ صلح کرانا مسلمانوں کے درمیان یہ اس نفلی روزوں سے، صدقات سے اور نمازوں سے بڑھ کر ہے. اللہ کے نبی، اللہ شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی اسی کے اوپر ہے. اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کی رات کو اللہ کے درمیان میں مسلمانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو جن 2 بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے ان کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے، روک دیے جاتے. تو اللہ نہ کرے اگر ہمارا کسی سے جھگڑا ہے، ہمارا کسی سے لا تعلقی ہے تو اپنے بارے میں سوچیں، اور اگر ہم کسی کو جانتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کے درمیان اس جھگڑے کو کسی طرح ختم کرا دیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے اس کا اجر محفوظ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ الاعراف کے اندر ان لا نضیع اجر المصلحین، اللہ تعالیٰ صلح کرانے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. یعنی اس پر جو وقت لگ رہا ہے، اس پر جو آپ کی محنت ہو رہی ہے، جو آپ کا دماغ لگ رہا ہے، تو یہ کوئی وقت ضائع نہیں ہے، یہ بہت فضیلت والا کام. اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں جھوٹ بولنا کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے جھوٹ بولنا. منافق کی نشانی وَإِذَا كَذَبَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. منافق جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والے پر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے. 3 موقعوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے. نمبر 1 جنگ کے وقت، ہماری شریعت میں 3 موقعوں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے. نمبر 1 جنگ کے وقت. نمبر 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے. کیسے؟ آپ ان کے پاس گئے، آپ نے کہا یار وہ تو آپ کے بارے میں بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یار میرا ان سے کچھ مسئلہ ہو گیا لیکن بندہ بہت اچھا ہے یار، میں نے بڑا اچھا وقت گزارا ہے، جب بھی کام کیا میں اس کا ڈیل کی، معاملات کیے، بہت اچھا رہا، اخلاق کا بڑا اچھا، پتہ نہیں کیا ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا. تو آپ اس کی طرف سے بات کہتے ہیں چاہے اس سے نہ کہیے. اسی طرح آپ اس کے بعد جائیں اس سے آگے کہیں یار وہ آپ کے بارے میں ذکر خیر کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یار میرے ان سے کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، آپس میں لا تعلقی ہو گئی ہے، لیکن یار بندہ بہت اچھا ہے، مجھے ذاتی طور پہ بڑا پسند ہے، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اس کے معاملات بڑے اچھے ہیں، اس کے گھر والے بڑے اچھے ہیں. درمیان میں صلح کرائیں. اور تیسرا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے، اس کو خوش رکھنے کے لیے جھوٹ بول لے تو یہ بھی جائز. 3 موقع ہیں جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے. اسی طرح اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ جو نجوہ ہوتی ہے نا رات کے وقت اکیلے بیٹھ کے سرگوشیاں کرنا، اس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہا تھا، اس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہا تھا، اس کے بارے میں یہ انتہائی بری بات ہے دین کے اندر، اللہ کو انتہائی ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، کوئی خیر نہیں ہے یہ جو بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، پلان بناتے ہیں لوگوں کے بارے میں خاموشی سے، کوئی خیر نہیں ہے. لیکن کس میں خیر ہے؟ الا مگر من امرا بصدقۃ، کوئی صدقے کی کوئی اچھی بات کرے، او معروف، یا کوئی اچھے کام کے بارے میں بیٹھ کے کوئی رات کے اندھیروں میں کہیں بیٹھ کے میٹنگ کر رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے سرگوشیاں کر رہا ہے. یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن جہاں اصلاح ہے وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں خیر ہے، اس میں کوئی برائی نہیں. تو لہٰذا یہ جو کام ہے اصلاح کرانے والا یہ بڑا اہم ہے دین کے اندر، لیکن اس کے کچھ آداب ہیں. سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جو شخص بھی یہ کام کرے وہ اپنا اجر اللہ سے طلب کرنے والا ہو. یہ نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے جناب بہت منصف آدمی ہے، بہت سمجھدار آدمی ہے، یہ بڑے لوگوں کے درمیان آربیٹریشن کرتے ہیں اور ان کا بڑا نام ہے. نہیں، اصل مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. الحمدللہ.
یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. تو ان قریب ہم اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے. نمبر 1. نمبر 2, عدل سے کام لیں. جہاں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا انما المؤمنون اخوان، مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا لیا کرو. وہیں پہ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا، اور ان کے درمیان عدل کیا کرو اور انصاف سے کام لو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو اس سے محبت کرتا ہے. تو اس میں کوئی جانبداری نہیں ہونی چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی ذمہ داری. نمبر 3، جب انسان یہ فیصلے کر رہا ہو تو دنیا کے قانون نہیں، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کرے. جہاں اللہ کا قانون موجود ہے پہلے اس کو دیکھیں. ہاں اللہ قانون موجود نہیں ہے، دنیا کے معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، جو طریقہ ہے جو معروف ہے اس کے طریقے سے فیصلہ کر لے. لیکن جہاں شریعت کے احکامات موجود ہوں وہاں پہلے شریعت کے احکامات سے مدد لی جائے. اور نمبر 4، جب یہ فیصلے کر رہے ہوں تو جذبات سے فیصلے نہ کریں. دونوں کے موقف کو پوری طرح سنیں، اچھی طرح غور و فکر کریں، لوگوں سے مشورہ کریں، تحقیق کریں، سوچیں، اللہ سے دعا کریں، استخارہ کریں، اس کے بعد فیصلہ کریں. جذبات میں آ کے فیصلہ نہیں کرنا. تو لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھیں. یہ مومن کی صفت ہے کہ وہ صلح کرنے والا بھی ہے، صلح کرانے والا بھی ہے. اور یہ صلح کرانا اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ چیز ہے. قرآن اس کی ہدایات سے بھرا پڑا ہے. احادیث کے اندر بے شمار واقعات ملتے ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے آگے بڑھتے تھے، چاہے وہ گھر کے معاملے ہوں، کاروباری معاملے ہوں، قرض کے معاملے ہوں، قبیلوں کے معاملے ہوں، قوموں کے معاملے ہوں. یہ بڑا احسن کام ہے اور یہ اللہ کے ہاں نفلی روزے، صدقات اور نمازوں سے بڑھ کر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صلح کرنے والا اور صلح کرانے والا بنا دے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.